میرا کوئی خواب نہیں تھا، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابا سے اماں کے خون کا انتقام لوں۔ شاید اسی انتقام کے جذبے نے میرے مزاج میں غصہ اور میرے دبلے پتلے جسم میں بہت طاقت بھر دی تھی۔ میں اپنی عمر سے بھی بڑے لڑکوں سے بھڑ جاتا تھا، اسی لیے 2 سال کے اندر میں سلو استاد کا دست راست بن گیا تھا۔ جوتوں کی ٹوکن والی نوکری سے میرا جی بھر گیا تھا۔ سلو استاد نے مجھے مزار کے قریب والے گیراج میں لگوا دیا۔ یہ نوکری میرے جی کو خوب لگی اور میں موٹر کے کل پرزوں سے خوب کھیلنے لگا۔ یہاں مزار پر مجھے تقریباً 5 سال ہو چلے تھے۔ اب ہم پانچوں ہی ایک دوسرے کا خاندان اور دکھ سکھ کے شریک تھے۔ شنکر نے میٹرک کر لیا تھا اور وہ مزار اور مزار کے اطراف کے سارے بچوں کا استاد بن گیا تھا۔ شنکر سادھو سنت آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سب کے لیے درد رکھ دیا تھا۔ شقو شنکر کا سب سے ذہین شاگرد۔ اکبر کو کہاں کوئی ایکٹنگ کا چانس ملنا تھا، وہ رات میں اپنی نوٹنکی دکھا کر ہم لوگوں کا دل خوش کر دیا کرتا تھا۔ آج کل گیراج کے پاس پیپل کے درخت کی کھو میں ایک سفید کتیا اپنے 4 بچوں کے ساتھ پناہ گزین تھی۔ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں اس کو روٹی ڈالنے لگا۔ پہل تو اس نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا، میرے قریب آنے پہ غرائی، اور شاید جانوروں میں باطن کو پرکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے مجھ پر اعتماد کر لیا اور آرام سے میرا ڈالا ہوا کھانا کھانے لگی، بلکہ اب تو یہ عالم تھا کہ بچوں کو میری نگرانی میں چھوڑ کر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے کہیں غائب بھی ہو جاتی۔ جب میں ڈانٹتا کہ اتنی دیر کیوں کی، تو چپکے سے اپنی تھوتنی میرے پیروں پر رکھ کر میرے پیر چاٹتی۔ شکو لنگر سے ہم سبوں کا کھانا لانے کی ڈیوٹی پہ مامور تھا۔ جب اس نے موتی، میں نے کتیا کا نام موتی رکھ دیا تھا، کو دیکھا تو اس کے لیے بھی بچی کھچی ہڈیاں لانے لگا، بلکہ اب تو موتی اور اس کے بچے ہم سبوں کی مشترکہ دلچسپی اور ذمہ داری بن گئے تھے۔ جب وہ اپنے بچوں کو باری باری الٹ پلٹ کر چاٹتی تو مجھے بے اختیار اماں کا مجھے لال صابن سے نہلانا یاد آ جاتا۔ میں گیراج میں کام ختم کرنے کے بعد دیر تک موتی کے ساتھ بیٹھتا اور اس سے اور اس کے بچوں سے کھیلتا۔ میرے کھانے میں اگر کبھی کوئی بوٹی آ جاتی تو وہ میں موتی کے لیے بچا کے رکھ لیتا۔ اب ناشتے میں بھی میں نے ملباری سے 1 گلاس دودھ لینا شروع کر دیا تھا، موتی کے لیے۔ موتی کے میرے زندگی میں شامل ہونے کے بعد سے خدا سے میرے گلے شکوے بہت کم ہو گئے تھے۔ میں پھر سے جینے لگا تھا۔ موتی واحد تھی جو اس بھری دنیا میں صرف میری تھی۔ موتی بھی میرے واری صدقے جاتی، اس کی دم مجھے دیکھ کر پھرکی کی طرح ہلتی۔ میں اس سے اماں کی باتیں کرتا اور وہ میری باتیں ساری باتیں سنتی اور سمجھتی۔ مجھے اداس دیکھ کر اپنا منہ میری گود میں رکھ دیتی، جیسے مجھے دلاسا دے رہی ہو۔ اس کی بے زبان ہمدردی میرے دل کا مرہم بن گئی تھی، مانو موتی نے میری دنیا ہی مکمل کر دی تھی۔ جب بارش ہوتی تو میں پلاسٹک کی شیٹ لے کر ان سب کو سمیٹ کر بیٹھ جاتا۔ استاد کا خیال تھا کہ میں چریا ہو گیا ہوں، مگر میں سب سے بے نیاز موتی کی محبت میں گم تھا۔ پیسے بچا بچا کر میں نے موتی کے لیے خوبصورت چمڑے کا پٹا خریدا تھا۔ سلو استاد نے مجھے بہت ڈانٹا کہ میں نے اپنے لیے کپڑوں کا جوڑا کیوں نہیں لیا۔ باقی میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے تھے، مگر مجھے جو خوشی موتی کو پٹا پہنا کر حاصل ہوئی تھی وہ مجھے نیا جوڑا پہن کر کبھی حاصل نہ ہوتی۔ اب سردیاں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے میں اپنا لحاف لے کر موتی اور اس کے بچوں کے پاس آ جاتا اور ہم سب گرما کر سکون سے سو جاتے۔ پھر موتی کے بچے بڑے ہو گئے اور چاروں ادھر ادھر چلے گئے۔ موتی کچھ دن تو اداس رہی، پھر بہل گئی۔ اس کا مجھ سے پیار اور بڑھ گیا۔ مجھے موتی کے قرب سے ویسا ہی سکون ملتا تھا جیسا اماں کے ساتھ میں تھا۔ اس کی قربت میں تحفظ اور پناہ تھی۔ مجھے یاد ہے وہ عرس کا دن تھا، گیراج بند تھا اور سلو استاد نے مجھے مزار پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جوتوں کے ٹوکن پر کرمو چاچا کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ اس دن اس قدر رش تھا کہ مجھے کھانا کھانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں تھی، مجھے موتی کی بھوک تڑپا رہی تھی۔ سارا دن گزر گیا۔ اس عرس کی وجہ سے رات میں دن سے بھی زیادہ بھیڑ تھی۔ مغرب کے بعد شکو میرا کھانا لے کر آیا۔ میں نے بےتابی سے موتی کا پوچھا اور کہا کہ اس کو کھانا دیا ہے؟ شکو نے کہا وہ کوشش کرتا ہے کہ موتی کو کچھ دے آئے۔ رات 2 بجے میرا تھکن سے برا حال ہو گیا۔ میں نے چچا کرمو سے کہا کہ بس
اب میں اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے کہا ہاں اب تو جا، میں اکیلا سنبھال لوں گا۔ ابھی میں مزار کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے شقو اور شنکر کو گیراج کی طرف بھاگتے دیکھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال موتی کا آیا اور میں بے جان ہوتی ٹانگوں سے جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ میں درخت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے سلو استاد اور اکبر نے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور کہا نہ نہ نہ، تو آگے نہ جا، تو آگے نہ جا۔ میں بے قراری سے موتی کو پکار رہا تھا۔ میں نے ایک کمزور سی کو سنی اور ایک جھٹکے سے خود کو ان دونوں کی گرفت سے چھڑا لیا۔ سامنے موتی تڑپ رہی تھی اور اس کی باچھوں سے خون رس کر زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہلکی سی دم ہلائی اور سر کو اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکی۔ اس کی آنکھوں کی جوت ماند پڑ رہی تھی، اس پر جانکنی تاری تھی۔ میں بے اختیار موتی سے لپٹ گیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر چومنے لگا۔ اس نے بڑی کوشش سے اپنا سر اٹھایا اور آخری بار میرے گال کو چاٹا، پھر وہ بے دم ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر تک اس کو گلے لگا کر بلک بلک کر روتا رہا۔ نہیں موتی، خدا کے لیے نہیں۔ مجھے آج لگا کہ اماں ایک دفعہ پھر مر گئی ہے۔ اسی پیپل کے درخت کے نیچے اکبر اور شقو نے اس کی قبر کھود دی اور اس کو دفنا دیا۔ میں کئی دن بے حواس رہا، ہذیان بکتا رہا۔ جب ذرا ہوش میں آیا تو موتی کی قبر کا مجاور بن گیا۔ میرا تو دل ہی خالی ہو گیا تھا۔ زندگی پہلے بھی میرے لیے بے معنی تھی اور اب تو دنیا کا وجود ہی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میرے شکوے از سر نو تازہ ہو گئے تھے، بلکہ اب تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے خفا ہو گیا تھا۔ ان دنوں مجھے شنکر نے بہت سنبھالا، بہت سہارا دیا، گھنٹوں میرے ساتھ لگا رہتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھلاتا، مجھ سے باتیں کرتا، مجھے بہلانے کی کوشش کرتا۔ بہت دن بعد اکبر نے مجھے بتایا کہ اس رات اس علاقے میں 4 کتے زہر خورانی سے مرے تھے۔ پتہ نہیں کس شقی القلب نے گوشت میں زہر ملا کر ان کتوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ میری بھوکی موتی بھی انسان کے جھانسے میں آ گئی۔ میرے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ زہر بھی تو مول ملتا ہے، مفت تو نہیں ملتا نا؟ پھر انسان زہر کیوں خریدتا ہے؟ روٹی کیوں نہیں خریدتا؟ زہر سے سستی تو روٹی ہوتی ہے۔ بھوک کو زہر سے مارنے کے بجائے روٹی سے بھوک کو کیوں نہیں مار دیتا؟ انسان زندگی کیوں نہیں دیتا ہے؟ موت ہی کیوں بانٹتا ہے؟ آخر کیوں؟ بتاؤ نا، کچھ تو بولو، کچھ تو بتاؤ۔ از قلم شاہین کمال۔